بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا اور دین نام کے اس خاص پروگرام میں جیسے جیسے آپ کی محبتیں اور دعائیں ہمیں مل رہی ہیں، میری حوصلہ افزائی ہو رہی ہے اور کوشش آگے بڑھنے کے لیے بہتر سے بہتر کوشش ہو رہی ہے۔ 12 ربیع الاول کا بیان جو ہوا تھا، جس میں حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانا اور دنیا سے پردہ فرمانا، اس کے بعد آپ کی 6 برس کی عمر کی باتیں تھیں جس میں آپ کی والدہ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ یہ بات میں صرف اس لیے سوچ رہا ہوں، دیکھیے ہمارے دل و دماغ میں ہمارے آقا سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، آخری نبی تھے، اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ بالکل سچ بات ہے۔ لیکن ہمیں چونکہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہونی چاہیے، وہ محبت پیدا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو دیکھنا ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں تو یہی بات ہے نا کہ اللہ کے نبی ہیں، جبرائیل علیہ السلام قرآن کی وحی لے کے آتے تھے اور اللہ کے حکم سے، یعنی قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا نبی خود کچھ نہیں کہتا، جو میں کہلواتا ہوں وہ کہتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہمارے لیے دیکھنے والی بات ہے کہ ہمارے نبی نے بچپن کیسے گزارا، اور ہمارے نبی کی شادی کیسے ہوئی، ہمارے نبی شوہر تھے تو کیسے تھے، باپ تھے تو کیسے تھے، اور کاروباری معاملات ان کے کیسے تھے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیسا تھا، کیونکہ ایک وضاحت بہت ضروری اس بات کی ہے۔ دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ مسلمان کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں وہ پڑھ لے، رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھ لے، زکوٰۃ اس کو دینا ہے اگر صاحب حیثیت ہے، اور حج کرنا ہے۔ لیکن جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ حضور کے لوگوں سے معاملات کیسے ہوتے تھے، حضور کا کاروباری معاملہ کیا تھا، حضور نے جب ملازمت کی تو کیا معاملہ تھا، یہ جاننے کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش ہے ہماری۔ 6 برس کی عمر میں آپ کی والدہ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ پچھلے ایپیسوڈ میں نے کوشش کی تھی بیان کرنے کی۔ 6 برس کے بعد جب والدہ کا انتقال ہو گیا تو آپ اپنے دادا کے ساتھ تھے۔ آپ کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب تھا اور دادا کی سرپرستی میں پرورش ہوئی تھی، لیکن صرف 2 سال گزرے، یعنی آپ کی عمر 8 برس کی ہوئی تو دادا نے بھی دنیا سے پردہ فرمایا۔ ایک بات یہاں پر بتاؤں، آج اگر ذرا سا بھی کوئی تکلیف یا پریشانی ہم میں سے کسی پہ آتی ہے تو ہم سب سے پہلے اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو کسی کا برا نہیں کیا، ہم نے تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، یہ ساری پریشانیاں ہمارے لیے کی۔ غور کر کے دیکھیے، وہ جن کے لیے کائنات کو رچایا بسایا اللہ نے، امت کی اصلاح کے لیے، امت کے دل پہ مرہم لگانے کے لیے رب العالمین نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو مشکلوں پریشانیوں کے دور گزارے، اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ دنیا میں آپ تشریف لائے تو والد رخصت ہو چکے تھے، 6 برس کی عمر میں والدہ رخصت ہو گئی، 8 برس کی عمر میں دادا رخصت ہو گئے۔ عام طور پہ اس دور میں لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جو بچہ ایسا ہو کہ جس کے ماں باپ نہ ہو وہ یتیم ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یتیم کے بچپن کا کیا معاملہ ہوتا ہے، کیسے پرورش ہوتی ہے، اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یتیم بچہ ہے کیا کرے گا، وہ جو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے۔ 8 برس کی عمر میں ہی ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیات کی پہاڑی پہ بکریاں چرانے کے لیے تقریباً 15-16 برس کے آس پاس کی جب آپ کی عمر ہوتی ہے تو ایک کپڑے کی دکان میں سیلس مین کی حیثیت سے ملازمت کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے آپ نے اپنے نبی کا تصور؟ نبی کا تصور میں تو ہمیشہ ہم لوگوں نے ان کو نبوت کے اعلان کے بعد سے ہی جب بھی سوچا تصور کیا تو وہی لمحہ دیکھا۔ آپ سوچ کے دیکھیے کہ کیسے کاروبار کر رہے ہیں، کیسے ملازمت، پہلے ملازمت 15 برس کی عمر میں کر رہے ہیں، سیلس مین کی حیثیت سے ہو رہا ہے، اور 17-18 برس کی عمر میں اور زیادہ نکھار سامنے دیکھنے کو ملتا ہے۔ 19-20-21 سال کی جب عمر کے قریب پہنچ رہے ہوتے ہیں، اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں، اپنا تجارتی سامان ادھر سے ادھر لے کے جاتے ہیں، اور مکے میں ایک شہرت پیدا ہوتی ہے کہ بھئی ایک نیا چہرہ سامنے آیا ہے، ایک نئے تاجر کا چہرہ سامنے آیا ہوا ہے، کیا صاف لین دین ہے، کیا بہترین تول، سچی قول، پکا، کس طریقے سے، یہاں تک کہ ایسی شہرت ہوتی ہے کہ تقریباً 22-23 برس کی عمر میں
آپ اپنا تجارتی سامان لے کے دوسرے ملک کی طرف نکلتے ہیں. آج کی زبان میں یہ بات کہا جا سکتا ہے کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ جیسا کام. تو جب آپ کی شہرت بڑھ رہی ہوتی ہے مکے میں، اور خالی ایک کاروباری کی حیثیت سے نہیں، ایک بزنس مین کی حیثیت سے نہیں، ایک بزنس مین کی حیثیت سے، ایک ایماندار بزنس مین کی حیثیت سے، ایک با اخلاق سلجھے ہوئے نرم دل کے بزنس مین کی حیثیت سے آپ کی شہرت بڑھتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی بھی فیلڈ میں ایک دم سے کوئی نیا چہرہ سامنے آتا ہے تو اس فیلڈ سے جڑے ہوئے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھائی ملاقات کی جائے. تو مکہ شریف میں ایک اور بہت بڑا گھرانہ تھا جو بزنس پوائنٹ آف ویو سے بہت بڑا تھا. اس گھرانے کی جو مالکن تھی ان کا نام تھا حضرت خدیجہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ. جب ان کو پتا چلا کہ بھائی مکے میں ایک نیا چہرہ سامنے آیا ہے تو انہوں نے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، اور اس کے بعد یہ کہا کہ آپ جو دوسرے ملکوں میں یعنی شام کی طرف، غزہ کی طرف اور فلسطین کی طرف اور آس پاس کے جو ملک ہیں، تو جب آپ اپنا تجارتی سامان لے کے جائیں تو میرا بھی مال لے کے جائیں، اور چاہے تو کمیشن طے ہو چاہے تو پروفٹ طے ہو، ہمارا بھی ساتھ میں مال لے کے جائیں. یعنی آپ سوچئے کہ کیا کم وقت میں کاروباری انداز میں کیا بھروسہ لوگوں کے اوپر بنا ہوگا کہ لوگوں نے اپنا مال تک دینے کی بات کی کہ آپ ہمارے ساتھ بزنس پارٹنر بن جائیں. اور ہمارے نبی مال لے کے گئے اور اچھا خاصا منافع ہوا. ایک بات اور بتا دیں، یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی حالات یا کسی مجبوری کے تحت ہمارے نبی نے یہ سارے کام کیے. ان کے والد نے اپنے انتقال کے وقت ایک دکان کپڑے کی چھوڑی تھی آپ کے لیے، بہت ساری کھجوریں چھوڑی تھی، اور بہت سارا چمڑا تھا جس کی وہ تجارت کرتے تھے. اور یہ اتنا کچھ مال تھا کہ اس مال کی آمدنی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی پرورش ہو رہی تھی اور اچھا وقت آپ کا گزر سکتا تھا. لیکن ہر لمحہ، ایک ایک لمحہ زندگی کا ایسا گزرا ہے آپ کا کہ آپ نے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ خالی نہ بیٹھو. صبح حلال روزی کی تلاش میں اللہ کا نام لے کے گھر سے قدم نکالو، محنت کرو، مزدوری کرو. وہ شخص جو دن بھر محنت اور مزدوری کر کے حلال روزی کمانے کے ارادے سے کام کر کے شام کو گھر آتا ہے، اعلیٰ صدقے کا اس کو ثواب ملتا ہے. صدقے کے بارے میں کافی پہلے بتا چکا ہوں کہ صرف مسکرا کے کسی سے بات کرنا بھی صدقہ ہے. اور ایک تاجر اگر مسکرا کے بات کر رہا ہو، آپ اندازہ کیجئے کہ اس زمانے میں کاروبار ہوتا کیسے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکان میں اگر سامان بک رہا ہے اور شام کا وقت آ رہا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو مقام کا کیا کہنا کہ اگر شام ہوتے ہوتے کسی دکاندار کا خوب سامان بکا اور وہ دیکھ رہا ہے کہ سامنے کی دکان میں آج بہنی بھی نہیں ہوئی، تو وہ شام ہوتے ہوتے آنے والے اپنے کسٹمر سے، اپنے گاہک سے کہتے تھے کہ آپ اس دکان سے سامان لے لیں. وہ خریدار لینے والے حیران ہوتے تھے کہ بھئی تمہارے پاس بھی تو وہ چیز بک رہی ہے، وہاں کیوں بیچ رہے ہو؟ تو وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم نے صبح سے اتنا سامان بیچ لیا ہے کہ ہمارا گزارا آرام سے ہو جائے گا، اس کی بہنی بھی نہیں ہوئی، لہذا 4 پیسے کی آمدنی اس کی بھی ہو جائے. یہ فکر تھی، یہ سوچ تھی لوگوں کے اندر، جو ترقی کے کس مقام پہ لے کے ان کو چلی گئی. مطلب کیا اس زمانے کی رقم ہوا کرتی ہوگی، چند سکوں میں کاروبار ہوتا تھا. اس کے بعد برکت کا یہ حال تھا کہ ہر آدمی کے چہرے پہ خوشی تھی. آج لاکھوں روپے مہینہ کمانے والے کو بھی آپ پوچھئے تو تمام پریشانیوں میں گھرا ہوا نظر آئے گا. کیوں؟ برکت نہیں دکھتی. نہ ہماری نیت ویسی ہے، نہ اس میں برکت ویسی ہو رہی ہے. 25 برس کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی تو وہ جو مکے سے جو بڑا آفر آیا تھا بزنس کا، اسی گھرانے سے آپ کی شادی کے لیے پیغام. اور 25 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. اور بھی آپ کے نکاح ہوئے، وہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ اگلے بیان میں بتاؤں گا. شادی کے تقریباً سال سوا سال کے بعد سب سے پہلے آپ کے گھر میں ایک بیٹے تشریف لائے. اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو ایک اولاد دی. قاسم آپ نے ان کا نام رکھا. چھوٹے ہی عمر میں یہ قاسم کا انتقال ہوا. یہ قاسم نے دنیا سے پردہ فرمایا. ان کے بعد آپ کے یہاں ایک بیٹی پیدا، ان کا نام آپ نے زینب رکھا. ابھی یہ زینب بڑی ہو رہی تھی آہستہ آہستہ کہ ایک دوسرے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائے. یعنی اللہ نے ایک اور بیٹا دیا. عبداللہ ان کا نام تھا، طیب و طاہر ان کا لقب تھا. اور کچھ ہی وقت وہ دنیا میں رہے اور دوسرے بیٹے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. یعنی سب سے پہلے ایک بیٹے آئے، قاسم ان کا نام تھا. اس کے بعد ایک بیٹی جن کا نام زینب. زینب کے بعد ایک اور بیٹے جن کا نام عبداللہ، طیب و طاہر ان کا لقب تھا. لیکن یہ دونوں بیٹے دنیا سے بہت چھوٹی عمر میں رخصت ہو گئے اور زینب ہی آپ کی گود میں تھی. اور
تیسرے زینب کے بعد جو یہ آگے بڑھتا ہے معاملہ، تو ایک اور بیٹی آپ کے یہاں پیدا ہوتی ہیں جن کا نام آپ رقیہ رکھتے ہیں. اس کے بعد ایک اور بیٹی ہوتی ہے جنہیں ہم خاتون جنت کے نام سے یعنی بی بی فاطمہ، اور اس کے بعد ایک اور بیٹی پیدا ہوتی ہے جن کا نام ام کلثوم رکھا جاتا ہے. اس طریقے سے یہ ترتیب ہے. جو آپ کی سب سے بڑی بیٹی ہے زینب، ان کا جو نکاح ہوتا ہے، ان کی جب شادی کا وقت ہوتا ہے تو ان کی جو شادی ہوتی ہے وہ ابو العاص ابن ربیع سے ہوتی ہے. اور اس کے بعد دوسری بیٹی جن کا نام رقیہ ہے، ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تیسرے خلیفہ جو بعد میں تیسرے خلیفہ بنے یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتی ہے. اور پھر خاتون جنت بی بی فاطمہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کے ساتھ کرتے ہیں، جو بچپن سے ہی اللہ کے نبی کے ساتھ رہے. ان کی محبت کا کیا کہنا، ان کی عظمتوں کا کیا بیان کیا جائے. حالانکہ وہ تھے تو اللہ کے نبی کے چچا بھائی، لیکن بچپن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے خواہش ظاہر کی تھی اور اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے لیا تھا. چھوٹی عمر سے ہی مولا علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد ایک وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کلیجے کا ٹکڑا یعنی خاتون جنت کا نکاح ان کے ساتھ کیا. اس کے بعد بدر کا جب موقع آیا ہے اور بدر کے لڑائی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس لوٹے ہیں مدینہ منورہ، تو اس وقت آپ کی دوسری بیٹی رقیہ کی طبیعت علیل ہونے کی وجہ سے انتقال کرتی ہیں، اور حضرت عثمان غنی ان کی تدفین کر رہے ہوتے ہیں جب ہمارے نبی مدینہ منورہ واپس تشریف لاتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ چند گھنٹوں پہلے ہی تدفین ہوئی ہے اور انتقال ہو گیا. تو کچھ وقت گزرا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چوتھی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی سے کیا. حالانکہ تاریخ کے حوالے سے آگے بتاؤں گا کہ ان کا بھی انتقال جب ہوا تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر میری اور بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان سے ان کا نکاح کرتا. تو یہ ایک سلسلہ رہا. ایسے یہ تقریباً حضرت خدیجہ الکبریٰ سے اگر دیکھا جائے تو 6 بچے ہو گئے. سب سے پہلے قاسم ہو گئے، پھر زینب، پھر عبداللہ طیب و طاہر جن کا لقب تھا، اور اس کے بعد پھر رقیہ، اس کے بعد خاتون جنت بی بی فاطمہ اور ام کلثوم. ان 6 بھائی بہنوں میں 1.5 سال سے 2 سال کے بیچ کی چھوٹائی بڑائی بتائی جاتی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال کے آس پاس کی ہوئی. ابھی مکہ شریف میں کسی پہ نہیں ظاہر ہوا کہ آپ کون ہیں، کیا کردار ہے، کیا شخصیتیں ہیں، کیا عظمتیں ہیں. آپ کی پہچان اس وقت ایک نیک انسان کی تھی، ایک صادق کی تھی، ایک امین کی تھی کہ یہ امانت دار ہے، بہت نیک انسان ہے، حق اور انصاف کی باتیں کرتے ہیں. کعبۃ اللہ کی دیوار کے ایک کونے پہ حجر اسود لگا ہوا، یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں حجر اسود لگا ہوا، یہ کسی طرح سے نکل کے نیچے گر گیا. حالانکہ اس زمانے میں جو لوگ وہاں پر تھے وہ مشرک تھے، ان کی نظروں میں کعبۃ اللہ کی عظمت کچھ الگ طرح کی تھی. لیکن حجر اسود کے وہ پتھر کو دوبارہ اٹھا کے کعبۃ اللہ کی اسی دیوار پہ لگانے کے لیے ہر قبیلے کے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ میرا قبیلہ لگائے، کیونکہ جو قبیلہ اس حجر اسود کے پتھر کو لگاتا وہ اپنے آپ کو اس دور کا افضل ترین قبیلہ سمجھتا. ظاہر سی بات ہے کہ اس افضلیت کو پانے کے لیے ہر قبیلے کی طرف سے جو ہے وہ آواز اٹھی، اور نوبت یہ آئی کہ تلواریں نکل آئیں. تو جب تلواریں نکل آئیں تو ان کے کچھ بڑے بزرگ تھے، انہوں نے سمجھایا اور کہا کہ دیکھو آج بھر جو ہے فی الحال یہ تلواریں اپنی میان میں رکھو، کل صبح تک کا انتظار کرو. کل صبح باب بنی شیبہ کی طرف سے جو شخص پہلا آئے اس پہ فیصلہ چھوڑو اور اس سے فیصلہ کراؤ کہ کیا ہونا چاہیے. یہ اللہ کی طرف سے ایک مسئلہ تھی، کیونکہ باب بنی شیبہ سے روزانہ حسب معمول تاروں کی چھاؤں میں ہمارے نبی تشریف لاتے تھے اور کعبۃ اللہ کے نزدیک آ کے سر بسجود ہوتے تھے. اس زمانے کی کیا عبادت تھی اس کے بارے میں تو نہیں پتا ابھی. تو دوسرے دن صبح لوگ انتظار میں تھے، یعنی تقریباً آدھی رات سے ہی لوگ جمع ہو گئے تھے قبیلے کے لوگ، اور نگاہیں لگی ہوئی تھی کہ دیکھیں بھائی صبح کون آتا ہے. تو صبح کے جب سورج نکل رہا تھا، کرنیں نکلی ہیں اور ہمارے نبی تشریف لا رہے تھے سامنے سے، تو ایک ساتھ سارے لوگوں کے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ ارے دیکھو 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 دیکھو، امین آیا، امین آیا، صادق آیا، صادق آیا. امین اور صادق کا لقب اس دن آپ کو مکے کے لوگوں نے دیا، اور آپ پہ یہ فیصلہ چھوڑا گیا کہ حضرت حضور آپ بتائیں کہ کیا کرنا. تو ہمارے نبی کی تو کیا شان، کیا کہنے، قربان جائیے. مطلب الجھے مسائل کو ایسے لمحوں میں سلجھا دیتے تھے کہ لوگوں کی عقل حیران ہوتی تھی کہ کیا کریں. اب آپ خود سوچ کے دیکھیے، اگر ہمارے نبی کسی ایک قبیلے والے کے لیے کہتے کہ بھئی تم لگا دو،
تو اس وقت بھلے نہ کوئی آواز اٹھتی لیکن ایک ہنگامہ تو کھڑا ہو جاتا. باقی کے لوگوں کے دل میں تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا نا کہ بھائی ہمارے اندر کیا کمی تھی یا ان کے اندر کیا اچھائی تھی جو ان سے کروایا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی, اس چادر میں حضرت اسود کو رکھا اور سارے قبیلے کے جو سردار تھے ان سے کہا کہ ایک ایک طرف سے سب لوگ اس کو پکڑ لو, اور وہ سارے لوگوں نے چادر ایک ساتھ اٹھائی اور لے کے کعبۃ اللہ کے دیوار کے نزدیک آئے, یعنی سب کو ایک مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ سب لوگ ہی اس چادر کو پکڑے ہوئے, کوئی افضل نہیں کوئی کم نہیں. اور نزدیک پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے حضرت اسود کے پتھر کو اٹھا کے اس میں لگایا. تو یہ ضروری ہے ہمارے لیے جاننا. ہم تمام فلم اسٹاروں کے بارے میں جانتے ہیں, کرکٹر کے بارے میں جانتے ہیں, ہر دور کے ابھرتے ہوئے بڑے آدمی کے بارے میں جانتے ہیں. جو چیز جاننا چاہیے اگر وہ نہیں جانیں گے تو ہم کیسے نیک راستے پہ چلیں گے. ہم برائی میں اگر حصہ کر رہے ہیں تو ہم ایک بار اچھائی میں بھی تو حصہ کر کے دیکھیں. آپ سے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس بات کو, یقین سے. دیکھیے ہر آدمی شہرت کا بھوکا ہے, ہر آدمی کو یہ ہے کہ اس کا نام ہو, ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں, ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو سلام کریں, ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگ ہمارے پاس آئیں, پنچایت لگے اور ہم جو ہے وہ لوگوں کے فیصلے کریں. ہر آدمی بلندیوں پہ جانا چاہتا ہے, لیکن بلندی پہ جانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. کسی کو جیتنے کے لیے خود کو ہارنا پڑتا ہے. شہرت کے تمنائی سے کہو معیار سمجھ لے شہرت کا, شہرت کے تمنائی سے کہو معیار سمجھ لے شہرت کا. شہرت کی ہزاروں قسمیں ہیں, شیطان بھی بہت مشہور ہوا, شیطان سے زیادہ کس کو شہرت ملی ہوگی. لہذا شہرت پانے کے لیے غلط راستوں پہ نہ چلے جائیے. شہرت کو حاصل کرنے کے لیے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ اگر روشنی ڈالی جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو کو کتنی خوبصورتی سے, کتنی عاجزی اور انکساری سے دوسروں کی فکر اور دوسروں کی خوشی کا خیال رکھتے ہوئے قدم بڑھایا ہے. اگر ہم تھوڑا سا بھی کوشش کر لیں ان باتوں کو سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, شاید ہماری بھی زندگی سنور جائے, اور زندگی سنور جائے گی تو آپ کو بھی سنور جائے گی. میری اس گفتگو کے دوران کوئی بات بھی اگر آپ کو بری لگی ہو, ناگوار گزری ہو, میں بار بار اس بات کو اس لیے کہتا ہوں کہ میں کوئی ناموری کے لیے نہیں کر رہا کہ میں بہت قابل آدمی ہوں اور میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. میری بساط نہیں ہے, اوقات نہیں, کسی گنتی کا نہیں ہوں. میرے رب کا کرم اور نبی کا صدقہ ہے. حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم یہ کام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ پروردگار تیرا اور تیرے رسول کا بیان کرنے جا رہے ہیں. میری آواز اور میرے انداز اور میرے لفظوں کا خیال رکھنا پروردگار, وہ آواز حق جو دل سے نکلے اور دلوں میں سے نکلے. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اسی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے جو بہتر سے بہتر ہوگی آپ تک کے لیے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں, آپ کی محبتوں کا شکر گزار. السلام علیکم.